الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ النساء کی 34 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف و ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا، ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا خوف ہو، لڑائی بڑھ جائے، فبعثوا، پھر تم مبعوث کرو یعنی بناؤ، حکمن، حکم یعنی فیصلہ کرنے والے، جن کا حکم مانا جائے، جن کی بات کو مانا جائے، دو حکم بناؤ، من اہلہ، ایک حکم ہوگا لڑکے والوں کی جانب سے، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم ہوگا لڑکی والوں کی جانب سے، ان یریدا اصلاح، اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے بھلائی کرنے کا، اصلاح کا، صلح کروانے کا ارادہ کریں گے، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا علم بھی رکھنے والا ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے کل یہ پڑھا کہ خانگی معاملات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو سلجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھانا، الگ کھانا کھانا، ان کو ان کے بستروں پہ الگ چھوڑ دینا، یا پھر ایسی سزا دینا جو شدید سزا نہ ہو۔ اگر ساری باتوں کے باوجود عورت ماننے سے انکار کر دے، یا مرد عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو، وہ ظلم کرنے والا ہو، وہ بلا وجہ عورت کو تنگ کرتا ہو، اس کے اخراجات کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کو باہم نہیں پہنچاتا ہے، اس بنا پر ان میں علیحدگی ہو رہی ہے، یعنی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، بیٹی اپنے والدین کے ہاں چلی گئی، ظاہر ہے بیٹا تو اپنے والدین کے ہاں ہی رہتے ہیں، پھر تم کیا کرو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ فرماتا ہے پھر تم دو حکم بنا لو، دو فیصلہ کرنے والے بنا لو، ایک لڑکے والوں کی جانب سے ہوگا، ایک لڑکی والوں کی جانب سے ہوگا، یعنی تمہارے خاندان کے وہ افراد جن پر تمہیں اعتماد ہو، یقین ہو کہ یہ معاذ اللہ نفرت پیدا کرنے والے نہیں ہیں، چغل خور قسم کے لوگ نہیں ہیں، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یریدا اصلاح، اگر یہ ارادہ کریں گے صلح کروانے کے، یعنی صحیح لوگ ہوں جو صلح کروانے چاہتے ہیں اور کروانا چاہتے ہوں، دونوں کے قریبی ہوں، ایک مرد والوں کی جانب سے لے لو، ایک عورت والوں کی جانب سے، دو حکم ہو جائیں گے۔ سیدنا مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ نے وہ جو جو صفین کے بعد حضرت سیدنا علی مزنی اسی آیا برکہ پہ عمل کرتے ہوئے حکم تجویز کیے تھے، ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن العاص۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی جانب سے حکم تھے اور عمر ابن العاص حضرت معاویہ کی جانب سے۔ بہرحال انہوں نے اس سے استدلال لیا تھا، پتہ چلا کسی کو حکم مقرر کرنا، فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک لڑکے والوں کی جانب سے، ایک لڑکی والوں کی جانب سے، یہ دونوں جانب کی باتیں سنیں۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے، میں پہلے بتا چکا ہوں، چغل خور قسم کے لوگ نہ ہوں کہ بات سن کر بڑھا کر جا کے بتائیں، بلکہ یہاں میں ایک بات یہ کہوں گا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی ہے، مگر میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا اتنا عظیم اجر ہے، اتنا عظیم ثواب ہے
کہ ایسا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جو جھوٹ نقصان نہ دے، جو جھوٹ کیا میں نے کہا نقصان نہ دے، وہ جھوٹ بطور مثال، اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ لڑکے نے کہا یا لڑکے کے والدین نے کہا وہ لڑکی بالکل اچھی نہیں ہے، ہمارے قابل ہی نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے وہ تو ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، میں اسے اپنے گھر نہیں بچانا چاہتا، میرے دل اس کے لیے نفرت ہے۔ اب لڑکی کو جا کے یہ کہنا جائز ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتا ہے، وہ تجھے اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہے، بے ضرر جھوٹ ہے، اس سے کسی کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ یعنی اس کے دل میں، لڑکی کے دل میں اپنے خاوند کی محبت پیدا ہوگی کہ میرا خاوند واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لڑکی نے کہا اس کے گھر آباد نہیں ہونا چاہتی، تو لڑکے کو یہ کہنا جائز ہے وہ تو بیچاری آباد ہونا چاہتی ہے، وہ لوگ اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی دونوں کے درمیان اس انداز سے گفتگو کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جھوٹ بولنا بہرحال گناہ ہے، لیکن یہ صلح کروانا اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے صدقہ سے چھوٹا گناہ معاف ہو جائے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا وہ ذہن میں رکھیے، بے ضرر جھوٹ، یعنی اس پہ ضرر نقصان نہ ہو، اس پہ بے ضرر جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی، ہے یہ بھی جھوٹ گناہ ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، یاد ہے کہ یہودی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ایک جادوگر کے طور پر جانتے تھے کہ جن کے تابع جن تھے۔ قرآن پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرار دیا۔ جادوگر تو ذلیل ہوتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادوگر تو کافر کرتا ہے، جادو کرنے والا تو کفر کرتا ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے حضرت کفر نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر تو شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ کیا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے زور سے کرتے کیا تھے؟ یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اور کیجیے گا۔ اب بتائیے مجھے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا کن کا کام ہے؟ شاباش، آپ نے سچ کہا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے والا شیطان ہوتا ہے، ان کے درمیان صلح کروانے والا تو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، شرارت کر کے ان میں علیحدگی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ شرارتیں کرنے والا کافر ہے اور شیطان ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر کیا شیطانوں نے، کہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے، جادو کا سکھانا بھی کفر ہے۔ وہ جادو کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی میں لڑائی، یعنی یہ کافروں اور شیطانوں کا کام ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے لگائی بھجائی کر کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایمان والا تو نفرتیں نہیں، محبتیں بکھیرتا ہے، وہ تو ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی فرماتے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتے پھر ایسے کرو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر لڑائی بڑھ جائے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، فوراً طلاق نہ دو، ایک لڑکے کی جانب سے ایک لڑکی کی جانب سے حکم قائم کرو۔ ان یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے صلح کرنے کی، اصلاح کرنے کی یا کروانے کی۔ علماء کرام نے اس جگہ دو طرح کی تفسیر بیان کی ہے۔ یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں صلح یا اصلاح کی کوشش کریں گے، بعض کیسے مراد میاں بیوی ہیں، یعنی میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں مگر شرارتی لوگ صلح کرنے نہیں دیتے۔ اللہ مجھے معاف فرمانا، میں گستاخی نہیں کر رہا، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹے کا گھر نہیں آباد ہونے دیتی، اپنی بہو کے خلاف اپنے بیٹے کو بہت کچھ بتاتی ہیں اور کہتی ہیں اس کو چھوڑ دیں،
وہ ماں حقیقت میں وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اور کتنی وہ بہو ہیں کہ جو بیٹے کو یعنی اپنے خامند کو ماں کا بیٹے کو ماں کا نافرمان بنا دیتی ہیں۔ کتنی وہ بہو ہیں جو بیٹے کو یعنی اپنے خامند کو ماں کا نافرمان بنا دیتی ہیں۔ میری کریم آقا کے ارشاد گرامی قد ہے من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دی کہ بیوی کی بات مانی، ماں کو نظر انداز کر دیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی اور انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ عورت اچھی نہیں ہے جو ماں اور بیٹے میں لڑائی کروا دے، یعنی اپنے خاوند کو اتنا زیادہ برانگیختہ کرے، بیٹا اپنی ماں سے الجھ پڑے۔ وہ ماں بھی اچھی نہیں ہے جو بہو اور اپنے بیٹے کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دے، یہ اچھے نہیں ہے۔ اچھے کون ہیں؟ جو محبت اور پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو یوفق اللہ، موافقت پیدا فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اوے میاں بیوی کی باتیں سن کر ایک دوسرے کو بتانے والوں، یاد رکھنا اللہ کو علم بھی ہے، خبر بھی ہے، تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے۔ تم شرارتی قسم کے لوگ ہو، وہ لڑائی بڑھانا چاہتے ہو یا پھر لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو تو لڑائی ختم ہو جائے گی بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس چیز پر عمل کرتے ہوئے میرے سامنے قرآن پاک کھلا پڑا ہے، الحمد للہ تعالیٰ میں نے کئی گھر آباد کر دیے ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں لڑائی لے کر، بلکہ باقی وال اور گٹی، یہ ندیم صاحب سے ہیں، یہ جانتے ہیں ان کو۔ باقی والا گٹی دو بھائیوں کی ایک گھر شادی ہوئی تھی، دو بہنوں کے ساتھ۔ وہ لڑکے کہتے تھے کہ شاہ جی باقی وال میں تمہارے تعلقات ہیں، ان کو کہو کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں یعنی نئی بیٹی جو پیدا ہوئی تھی بیٹیاں، وہ لے جائیں۔ وہ لڑکی والے کہتے تھے لڑکے والے کو کہو وہ تمہارے مرید ہیں، لڑکے والے میرے مرید تھے، وہ اپنی بیٹیاں یعنی جو نو مولود بیٹی، دونوں کیا بیٹیاں تھیں، وہ لے جائیں اور ہمارا سامان واپس کر دیں۔ اور لڑکے والے کہتے تھے شاہ جی ہم ان کا سامان واپس کرنے کو تیار ہیں، وہ ان کو کہو کہ بیٹیاں دے جائیں۔ وہ کہ بیٹیاں دے دیں ہم ان کا سامان واپس کر دیں گے، وہ کہتے تھے بیٹیاں لے جائیں ہمارا سامان واپس کروا دو۔ نمبر بنتے تھے کہ میں یوں کر رہا تھا، مگر کیا ہوا الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ان دونوں بیٹیوں کو میں نے اپنے گھر سے بھیجا تھا۔ میرے گھر میں صلح ہوئی تھی، میں نے اپنے گھر سے ہی بھیج دیا تھا ان کو، مٹھائی وغیرہ دے کر کہ اپنے الحمدللہ تعالیٰ اب وہ پوتوں والی ہیں، نواسوں والی ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ معلوم نہیں کتنے ایسے ہو، میں نے ایک بات کی ہے، یہ گٹی سے آئے، یہ ان کے علم ہے ہم لوگوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جل والا راضی ہو جاتا ہے اگر ایک ایمان والا یہ چاہے نا کہ میں صلح کرواؤں گا، مطلب پر میں نے معلوم نہیں کتنوں کی صلح کروا دی۔ اس طرح ایمان والا اسی طرح کرتا ہے اور آپ بھی اسی طرح کریں گے۔ میں نے اپنی مثال معاذ اللہ تعالیٰ نمبر بنانے کے لیے نہیں دی، بلکہ میں آپ کا استاد ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح کریں۔ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف باتیں بتانا شیطانوں کا کام ہے، اور بات کو چھپا لینا۔ مثلا لڑکی بھی یہ کہے مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے خلاف بہت باتیں کرتا ہے، اسے بھی پتہ ہو واقع باتیں کرتا ہے، اس کے تیرے پاس لوگ جھوٹ بھی تو آگے بول سکتے ہیں نا، یہ نہ کہیں باتیں نہیں کرتا، سچ بھی بول دے، جا کے تیرے پاس لوگ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں نا۔ وہ بہت خبیث لوگ ہوتے ہیں جو خاوند کی جھوٹی باتیں بیوی کو بتاتے ہیں، وہ تو بہت اچھا بندہ ہے۔ اور خاوند کہے میری بیوی میرے خلاف باتیں بہت کرتی ہیں، اس کے بہت خبیث لوگ ایسے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، یہ نہ کہے کہ وہ بہت بری باتیں کرتی ہے کہ نہیں کرتی، سچ بول دے، لیکن ایسے خبیث لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خبیث لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے نہیں ہے تو اس کے خلاف اپنے ذہن میں کوئی بری بات نہ لا، انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ درست ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم ارشاد کرمی قدر فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور خبیر رکھتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شے شریک نہ ٹھہراؤ۔
نہ انسان، نہ پتھر، نہ سورج، نہ چاند، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی بھی شے اس کے ساتھ شریک ممکن نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو، میں قبل ازیں اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ وبذی القربیٰ، اور قریبیوں کے ساتھ، تایا، چچا، نانا، دادا، ماموں، خالہ، پھوپھی، جو تیرے قریبی ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کر۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو ذوی الارحام کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور عزت بھی بڑھا دیتا ہے، اور یہ تجربہ شدہ ہے۔ صلہ کرنے والے کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وبذی القربیٰ، اپنے قریبیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس گھر میں یتیم یا بیوہ پرش پاتے ہیں، رب کریم کی خاص رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو نیکیاں میسر آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ والجار ذی القربیٰ، اور جو تیرا قریبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس سے سلوک کر۔ میرے نبی فرماتے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لیسا بمؤمن، لیسا بمؤمن، لیسا بمؤمن۔ صحابہ کرام لرز اٹھے، یا رسول اللہ، کس بد نصیب کے بارے میں زبان رسالت باب میں 3 مرتبہ یہ جملہ آیا، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب پورا زمانہ اسے کامل الایمان کہے، وہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا، جس سے میرے نبی فرماتے وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ میرے کریم فرمانے گے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے حالانکہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، جو اپنے ہمسایہ کا خیال نہ کرے۔ میں تھوڑی سی گستاخی کر رہا ہوں بین الاقوامی طور پر، ہمسایہ بھوکا ہو خود پیٹ بھر کر سوئے، وہ مسلمان، بلند آواز سے کہہ دیجیے، وہ مسلمان۔ فلسطین پر حملہ ہوا، بے دریغ بچے ذبح کیے گئے، جو ان کے ہمسایہ عرب ممالک، ان کی حالت کیا ہے؟ ہمسایہ بھوکا سوئے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کشمیر میں ظلم و ستم ہوتا ہے اور پاکستان خاموش رہے، تھوڑا سا غور کریں، پھر ہماری فوج کیا بنے گی، ہمارے حکمران کیا بنے گے؟ ہم خود تو جا نہیں سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والجار ذی القربیٰ، اور وہ جو تیرے پاس کا ہمسایہ ہے، والجار الجنوبی، جو تیرے پہلو کا ہمسایہ ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت کا ایک ارشاد ہے، ہمسائے 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہمسایہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 3۔ ایک کے 2 ہیں، ایک کا 1 حق ہے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، وہ ہمسایہ جس کے 3 حقوق ہیں، وہ مسلمان بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے اور تیرا رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے ایک حق اسلام ہے، ایک حق جوار ہے اور ایک حق قرابت ہے۔ وہ ہمسایہ جس کے 2 حق ہیں وہ مسلمان اور ہمسایہ ہے، وہ ہمسایہ جس کا 1 حق ہے وہ کافر ہمسایہ ہے۔ یعنی ہمسائے کے 3 حق بھی ہیں۔ یہاں بتایا گیا وہ جو تیرا قریبی ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، ارشاد فرمایا والجار الجنوبی، اور تیرے پہلو کا ہمسایہ، یعنی جو دور کا ہمسایہ، یہ بھی اللہ اکبر، تیرے ساتھ بیٹھنے والا، جو نا پہلو کو کہتے ہیں۔ اب سارے ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں نا، ہم سبق ہیں نا، ہم مکتب ہیں نا، ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ کبھی میرے نبی کی خدمت میں کسی شخص سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، میری کریم آقا نے 3 سوال فرمائے تھے، کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیا ابھی اس کے ساتھ تیرا لین دین ہوا کبھی؟ کیا کبھی اس کے ساتھ تو نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں پھر کیسے پتہ تجھے تیرا وہ بندہ اچھا ہے؟ وہ کسی کے پاس بیٹھو گے، اس کے ساتھ سفر کرو گے، پتہ چلے گا وہ بندہ کیسا ہے۔ ساری سیٹ تمہیں دیتا ہے یا آدھی دیتا ہے؟ چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلے گا۔ کھانا کھاتے ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، دیکھو ڈنڈی مار رہا ہے کہ نہیں مار رہا ہے،
کاروبار اس کے ساتھ کر کے دیکھو، ڈنڈی مارا ہے کہ نہیں، پھر پتہ چلے گا اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھی کے لیے کشادگی پیدا کرنا، اپنے ہمسائے کے لیے نرمی کا پیدا کرنا، یہ ایمان والے کا ایک عظیم شیوا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور جو کروٹ کا ساتھی، جس طرح میں ابھی عرض کر چکا ہوں، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ آج کا مسافر اور حالت میں ہے، اس زمانے کا مسافر گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر پیدل سفر کرنے والا، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہوتی تھی، درم یا دینار، سونے یا چاندی کے سکے ہوتے تھے، اٹھا کے ان کو لے کے جانا مشکل تھا، راستے میں چور ڈاکو چھین بھی لیتے تھے، اس لیے ضرورت ہوا کرتی تھی کوئی ہمسایہ آئے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھوں کی ملکیت، تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز محبت و شخص نہیں فرماتا کون؟ جو اکڑنے والا ہے، جو شیخیاں مارنے والا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو عاجزی انکساری کرنے والا پسند ہے، محبتیں بکھیرنے والا پسند ہے، مغرور و متکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے کاش ہم قرآن مجید فرقان میں پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔